احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آج کل کئی قسم کی درود شریف پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ہمیں کون سی پڑھنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کئی صیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں. اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں. تو وہ ایسے تمام ورژن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اس معنی کی بنائی ہیں، خواہ وہ عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں، تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر نثر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدح کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے، خواہ وہ نثر میں ہو یا شعر میں، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں. لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے، کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. تو وہ درود شریف جو مسنون ہے، وہ صیغہ جو آپ سے ثابت ہے، اس کا پڑھنا افضل ہے، وہی اصل درود ہے. اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے، خواہ وہ شعر میں ہو، خواہ وہ نثر میں ہو، خواہ وہ اردو میں ہو، خواہ پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے. ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے، لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا. تو بہترین صیغہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی درود شریف مکمل ہے ایک طرح سے، اگرچہ مختصر ہے. اسی طرح اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الکریم کہہ سکتے ہیں. تو مختصر ہو یا درود ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو، اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے. تعداد میٹر نہیں کرتی جتنا وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ہو سکتی ہے. جی کوئی اور سوال؟ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ درود شریف تو بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن فرض نماز کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے درود شریف ہی کافی ہے. تو کیا یہ ان کا طریقہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، یا دین کے مفہوم ہم خود متعین نہیں کر سکتے. مثلا صحابہ کرام میں سے کسی نے آج تک درود شریف پڑھنے کا یہ مطلب نہیں لیا کہ وہ ان کی نمازوں کے لیے بھی کافی ہو گیا یا اب نماز کی ضرورت نہیں رہی. نماز تو فرض ہے، سب سے پہلا حساب قیامت کے دن نماز ہی کا ہوگا. حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا حق نماز ہے. تو یہ درود شریف پڑھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے. اب یہ دو حقوق اپنی اپنی جگہ پر ہیں. آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ ایک کا حق دیتے دیتے دوسرے کا حق مار دیں. لہٰذا یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ درود شریف نماز کی جگہ پر بھی کافی ہے، یا نماز کی اب ضرورت نہیں رہی، صرف درود شریف ہی کافی ہے. یہ پھر حد سے بڑھنا ہوگا، اعتدال سے نکلنے کی بات ہے. تو ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، ہر چیز اپنے مقام پر ہی خوبصورت ہوتی ہے. جی کوئی اور سوال؟ مومن جو ہے وہ جنت میں جا کر کیوں حسرت کرے گا، حالانکہ مومن کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، پھر بھی مطلب وہ کیوں اس پر حسرت کرے گا؟
اب دیکھیے دنیا میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً ایک کھلاڑی ہے، بہت اچھی اس کی پرفارمنس ہے، ٹیم کامیاب بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس پر حسرت بھی ہوتی ہے کامیابی کے باوجود. مثلاً ایک طالب علم بہت اچھی پوزیشن امتحان میں حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ بعض اوقات اس کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی محنت اور کرتا تو میں فلاں مقام پہ پہنچ جاتا. تو اسی طرح اگرچہ جنت میں جا کر انسان بہت خوش اور مطمئن ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی کوتاہیوں یا اپنے کچھ فرائض کے بارے میں برتی غفلت پر افسوس بھی ہوگا اور حسرت بھی ہوگی، اور اس وقت انسان چاہے گا کہ کاش میں اس وقت کو اس طرح استعمال نہ کرتا، اس سے بہتر کاموں میں کرتا. اور ان میں سے ایک درود شریف میں کوتاہی ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ عام طور پر لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفف کر دیتے ہیں، یعنی اس کی صرف ایبریویشن استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں ایسا کہنا درست نہیں. جہاں سلم کہا جا رہا ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کتنی دیر لگتی. میرا خیال ہے کہ سب سے آسان کام زبان استعمال کرنا ہے. دنیا کی باتوں میں ہم کبھی نہیں تھکتے. لمبی لمبی گفتگویں، ایک بات کو بار بار کرنا ہماری عام عادت میں شامل ہوتا ہے. لیکن جہاں ایسے کلام کی بات آتی ہے کہ جس کے ایک دفعہ ادا کرنے سے 10 رحمتیں ہم پر آتی، وہاں ہم بخل کر جاتے ہیں. تو سلم کہنے کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہنا چاہیے، یا پھر علیہ السلام کہہ دینا چاہیے اگر بہت ہی مختصر کرنا ہے، یعنی نبی علیہ السلام جیسے بعض لوگ کہتے ہیں. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ صلات اور سلام دونوں ہی ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.